بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک اور دوسرے لوگوں تک باقاعدہ اور بروقت پھیلتے رہیں، اور یقیناً اس کا اجر آپ کو دوہرا ملے گا، بلکہ کئی گنا ملے گا۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذکریٰ لکل عبد منیب۔ صدق اللہ العظیم۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے، اور اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں ہیں، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے، اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں، تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ سورہ قاف کی آیت 6، 7 اور 8 ہیں۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالی شانہ نے پچھلے مضمون کی جہاں توثیق فرمائی ہے، تمام انسانوں کے لیے ان چیزوں کو سامانِ نصیحت اور بصیرت بنایا ہے۔ حق تعالی شانہ کی عظمتیں بے شمار ہیں، ان میں ایک یہ بھی کہ انسان ذرا نظر اونچی کرے، اوپر اسے آسمان دکھائی دے گا، زمین کے کسی حصے پر چلا جائے، خلا میں اوپر جہاں تک سفر کر لے، آسمان ہی آسمان اوپر ہے، اور یہ بھی نہیں کہ نری سپاٹ چھت ہو، اس کو زیناہا، ستاروں سے زینت بخشی ہے، اور ستاروں کی دنیا بڑی عظیم اور عجیب۔ اللہ تعالی شانہ نے
چھوٹی بڑی ساری مخلوقات کو جو پیدا کیا تو ہر ایک میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بھی رکھا ہے۔ اوپر آسمان کی چھت ہے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 1000 مرتبہ دیکھو، ہزاروں سال دیکھے انسان، لاکھوں سال۔ وہ چھت ایسا ہے کہیں کوئی ستون نہیں، وہ اللہ کی قدرت کے سہارے کھڑا ہے، اور یوں تو سارے ہی جہان کی سب چیزیں، لیکن بندہ کرتا ہے اپنے اوپر قیاس۔ انسان کوئی چھت ایسی بنا ہی نہیں سکتا جو معلق ہو، اوپر سے کسی چیز سے باندھی ہوئی بھی نہ ہو، نیچے بھی کوئی ٹیک اور سہارا نہ ہو، تو ایسا انسان نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے یہ چھوٹا سا کوئی نمونہ تھوڑا رکھا ہے، جس نے ایک آسمان نہیں 7 آسمان بنائے اور یہیں پر ختم نہیں۔ لکھا ہے محققین نے کہ جیسے ہماری زمین چھوٹی سی ہے آسمان کے سامنے، کیوں چھوٹی سی ہے کہ ایسے ستارے اور سیارے ان گنت کروڑوں اربوں خربوں اس آسمان کے نیچے موجود ہیں۔ 2-4 تک انسان کی رسائی صرف عقلاً ہوئی ہے، اور دعویٰ صرف اب تک اتنا ہی ہے کہ ہم نے چاند پر قدم رکھے، اور وہ سب سے قریب ہے آسمانی کائنات کی چیزوں میں زمین کے، تو اب اس سے آگے 7 سیارات، ان پہ کمند ڈال بھی لی تو آگے کہاں تک انسان جائے گا۔ اللہ کی قدرتیں لامحدود ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی قدرت نے تکمیل رکھی ہے، مکمل بنایا۔ ایک چیونٹی ہے، اس کے مقابلے میں ایک ہاتھی ہے، اس کی بھی ٹانگیں، اس کا بھی منہ ہے، وہ بھی رزق روٹی کھاتی پیتی ہے، ایک چیونٹی بھی اور ایک ہاتھی۔ اور پھر سامان رزق وہ اللہ نے زمینی مخلوق کا زمین کے اندر ہی رکھا ہے، اور اس میں ایسے خزانے سمو دیے ہیں، دیکھنے میں نظر نہیں آتے، لیکن وہ ختم ہونے کے ہی نہیں ہیں۔ یہ نہیں ایک دفعہ گندم اور چاول ہم نے ایک کھیتی سے حاصل کر لیے، نیچے اس کی استعداد ختم ہو گئی تو اب آئندہ نہیں، ورنہ تو انسان کے پلے میں کچھ نہ رہے۔ یہ قدرت کی برکتیں ہیں اور اس کی رحمتیں اور عنایات ہیں، اور اس کے فضل کی صورتیں بندہ سمجھتا ہی۔ اوپر نظر اٹھائے آسمان ہے، ستارے ہیں، نیچے نظر آئے تو زمین ہے۔ یہ زمین کا فرش، آسمان کی چھت کس نے پیدا کی؟ صرف پیدا نہیں کی، اس میں حکمتیں اور ایسی مخلوقات کے بندہ ان کی انواع ہی نہیں گن سکتا۔ بعضی کتابوں میں لکھا ہے کہ مخلوقات کی 18,000 قسمیں ہیں، افراد نہیں، گنتی نہیں ان کی بتائی۔ تو کئی لوگ اسی پہ پکے ہو جاتے ہیں کہ گن کر 18,000 تو کسی نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق جہاں تک اس کی علمی رسائی تھی کہا۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ جو اللہ کے کلام میں نور اور علم اور وسعت ہے، کہیں اور پائی ہی نہیں جاتی۔ سورۃ مدثر کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں تم سب اگلے پچھلے اکٹھے ہو جاؤ، میری مخلوقات کی اقسام اور اجناس ہی تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی، تم گن نہیں سکتے۔ ان کے آگے جو افراد ہیں، انسان، یہ سب ہم بیٹھے ہیں 20-30، اور ساری روئے زمین پر وہ بھی ایک اندازہ ہے کہ چند ارب، 7-8 ارب، یہ تو ہوئے نرے انسان، اور باقی مخلوقات ہماری ہی طرح کھاتی پیتی چلتی پھرتی کتنی چیزیں ہیں۔ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا،
جس شے کی جو ضرورت تھی میں اس کو مہیا کرتا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، مدین سے واپس آتے ہوئے ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہے، حضرت شعیب کی بیٹی علیہ الصلاۃ والسلام، اور سفر کچھ لمبا ہے، راستے میں گھبرائے، توشہ تھا، کو کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی ختم ہونے کو آئیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تیرے سامنے ایک پتھر ہے، اسے توڑ۔ اسے توڑا تو اس کے اندر ایک اور گول سا پتھر نکلا، فرمایا کہ اس کو بھی توڑ، وہ بھی توڑا۔ جب تیسرا چھوٹا پتھر اندر سے توڑا تو لکھا ہے روایات میں کہ اس کے اندر سے ایک جاندار چیز، ایک کیڑا، اور اس کے منہ میں ایک سبز پتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پتھروں کے اندر بھی میں اپنی مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہوں۔ اے انسان تو ہی بے صبرہ ہو جاتا ہے، تو سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس 10,000 ہیں، یہ ختم ہو گئے تو اس کے بعد میں بھوکا ہو جاؤں گا، جب تیرے پاس یہ تھے ہی نہیں اور تو اتنے کا بھی نہیں تھا، تجھے پیدا کیا تو تب سے تیری روزی بھی شروع ہے، پہلے دن سے ہی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی انسان تب تک مرتا نہیں جب تک اپنی روزی مکمل نہیں کر لیتا۔ اللہ نے ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے۔ ان آیات میں بھی یہی ارشاد ہے حق تعالی شانہ کا، بندے میرے آسمان کو دیکھ، کہیں کلر اس کا اترا ہوا ہو، کوئی دراڑ پڑ گئی ہو، کوئی اونچ نیچ ایک ذرے کی مقدار بھی کمی بیشی، تو اللہ کی اتنی عظیم قدرتیں دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ مر گئے مٹی میں مل گئے تو کون اٹھائے گا، یہ ذات اٹھائے گی جو تیرے سامنے اپنی قدرتیں رکھے ہوئے، جس کا بندہ کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا، نہ زمین کا، نہ آسمان کا، نہ دیگر مخلوقات کا۔ پر بندے کی بڑی غلطی یہ ہے کہ جو کام مجھ سے نہیں ہوتا فلانے سے بھی نہیں ہوگا اور کسی سے بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کو بھی نعوذ باللہ اس میں شامل کر لیتے۔ ایک چیونٹی ہے وہ تو وزن اٹھا ہی نہیں سکتی، کوئی چھوٹی مقدار خواہ، جیسے وہ دانہ گھسیٹتی ہے وہ بھی منہ سے، اور وہ چیونٹی کہے کہ ہاتھی جو ہے وہ بھی میری طرح 2-4 دانے ہوں تو اس کے قابو سے باہر ہیں، اس کو رکھو گے تو وہ مر جائے گا ہاتھی۔ وہ ہاتھی کے اعتبار سے تو 2-4 من کیا 10-20 من بھی کوئی چیز نہیں۔ انسان جو کام نہیں کر سکتا رب بھی نعوذ باللہ نہ کر سکے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ وجہ ارشاد فرمائی کہ تم دیکھتے ہو زمین کی رونقیں، اس کی بہاریں، لہلہاتی کھیتیاں، اور سدا بہار نے کسی کو بھی رکھا، اپنے موسم پر چیزیں اگتی ہیں اور اپنا جوبن دکھاتی ہیں، اور قدرت ان پر پھر محاق لاتا ہے، مٹتی ہیں، اللہ ہی کے حکم سے وہ بنتی، اگتی، بڑھتی، پھلتی اور پھولتی ہیں، پھر کہاں چلی جاتی ہیں، اس کے حکم سے پھر پردہ عدم میں۔ اے انسان تیرا بھی یہی حال ہے، ہر موسم پہ پھر کھیتی کو دیکھتا ہے، دوبارہ اللہ نے اگائی، تیرے باغ پر میں پھل اس نے پھر اگلے موسم میں لگایا، تو تجھے بھلا پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں، اور نتیجہ یہ کہ یہ بصیرت ہے اور یہ سمجھ کی چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے جن میں ایمان ہو، وہ دیکھ کر بڑھے گا اور پکا ہوگا، اور انسان کا تعلق اپنے خالق اور خالق کائنات سے بڑھتا رہے گا، اور اس سے قرب کے زینے ملتے ہیں جن پر چڑھنے سے انسان کی دنیا آخرت سنورتی ہے، اور اسی نور سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تام نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک، سب مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا
روحانی جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک نجات عطا، اپنی حفاظت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، سب مسلمانوں کو تمام فرائض اور پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما، فکر آخرت عطا فرما، جو اہل ایمان دنیا سے وفات پا گئے ان سب کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت فرما، حسن خاتمہ ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے درس میں سورہ قاف کی آیات مبارکہ 6 تا 8 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد و اعزاء وقارب دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد اب رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔